امارات میں جہاں 1 جنوری سے 2.5 دن کی ہفتے کی چھٹیاں ہوا کریں گی، آج شارجہ نے اعلان کیا ہے کہ 2.5 دن نہیں بلکہ ہفتے میں وہ 3 دن چھٹیاں دے گی۔ یہ تو تھی سرکاری ملازمتوں میں چھٹی کی بات، کیا پرائیویٹ سیکٹر بھی اس پر عمل کرے گا؟ آج دوسری خبروں کے ساتھ اس پر بھی بات کریں گے۔ آج جمعرات کا دن اور دسمبر کی 9 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے سعودی عرب۔ اگر آپ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطے میں رہتے ہیں تو اس کے تازہ اپ ڈیٹ سے ہوشیار ہو جائیں۔ سعودی عرب کے سائبر سیکیورٹی کے محکمے سرٹ نے کہا ہے کہ واٹس ایپ اور واٹس ایپ بزنس کے ایپس جو اینڈرائڈ فون پر استعمال ہوتے ہیں ان کا 2.21.22.7 سیکیورٹی اپ ڈیٹ نہایت خطرناک ہے۔ اس سعودی مرکز نے کہا ہے کہ اس اپ ڈیٹ میں جو کمیاں ہیں ان کی وجہ سے جو خلا یا لوپ ہولز رہ جائیں گے اس کے ذریعہ اٹیکرز آپ کے فون پر حملہ کر سکتے ہیں اور یہ ایپ اچانک بند بھی ہو سکتا ہے۔ واٹس ایپ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ کی پولیس نے 3 ایکسپیٹریٹس یا مقیم کو گرفتار کیا ہے۔ ان پر غیر قانونی طریقے سے ملک سے بڑی رقمیں باہر بھیجنے کا الزام ہے۔ یہ 3 غیر ملکی یمن، سینیگال اور گامبیا کے شہری ہیں۔ ان کے پاس سے 6,98,000 ریال برآمد بھی ہوئے ہیں۔ یہ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ ان کے پاس یہ بڑی رقم کہاں سے آئی۔ وہ سعودی شہری جو ان ملکوں سے آ رہے ہیں جہاں سے آمد و رفت پر پابندی ہے، انہیں سعودی عرب پہنچنے کے بعد 5 دن کوارنٹائن کرنا ہوگا۔ پہلے دن ان کا PCR ٹیسٹ ہوگا اور 5ویں دن بھی ہوگا، چاہے انہوں نے کورونا کی ویکسین کی دونوں ڈوز لے لی ہو۔ سعودی عرب نے 14 ملکوں سے، جن میں بیشتر افریقی ممالک ہیں، اومیکرون ویریئنٹ کے پھیلنے کی وجہ سے آمد و رفت پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ وہ ممالک ہیں جنوبی افریقہ یا ساؤتھ افریقہ، نمیبیا، زمبابوے، موزمبیق، لیسوٹو، اسٹوانی، مالاوی، زامبیا، میڈغاسکر، انگولا، سیشلز، موریشس اور کوموروس۔ اب چلتے ہیں امارات۔ حکومت امارات نے 2 دن قبل اعلان کیا تھا کہ وہاں 1 جنوری سے اب ہفتے میں 2.5 دن چھٹی ہوگی، یعنی جمعہ کو آدھا دن اور سنیچر یا ہفتہ اور اتوار کو پوری چھٹی، اور ہفتے میں 4.5 دن کام کرنا ہوگا۔ دبئی اور ابوظہبی نے اس نئے شیڈیول کے مطابق عمل کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن آج شارجہ نے اعلان کیا ہے کہ وہاں 2.5 دن نہیں بلکہ پورے 3 دن ہفتے کی چھٹی ہوگی، یعنی جمعے کو بھی پورے دن کی چھٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ، سنیچر اور اتوار کو چھٹی ہی چھٹی، وہاں ہفتے میں صرف 4 دن کام کرنا ہوگا۔ یہ تو تھی سرکاری اداروں اور محکموں میں ہفتے کی چھٹی کی بات، لیکن اب امارات کی منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ ایمریٹائزیشن نے پرائیویٹ سیکٹر سے کہا ہے کہ وہ بھی امارات کے ورکنگ آورز کے مطابق اپنے کام کو ری ایڈجسٹ کریں، لیکن اس سلسلے میں کوئی حتمی ہدایت نہیں دی ہے۔ حال ہی میں امارات میں نئے لیبر لا کا اعلان کیا گیا تھا، جس پر 2 فروری 2022 سے عمل درآمد ہوگا۔ اس کے مطابق پرائیویٹ کمپنیوں کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ اپنے ملازمین کی چھٹی کے دن خود طے کریں۔ اب دیکھنا ہے کہ امارات کے پرائیویٹ سیکٹر کیا اعلان کرتے ہیں۔ ماہرین قیاس ظاہر کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہفتہ یا سنیچر اور اتوار کو ہفتے کی چھٹی کے لیے تو رضامند ہو جائے گا، لیکن جمعہ کو بھی چھٹی ہو شاید اس کے لیے رضامند نہ ہو۔ اسی دوران یہ بھی قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ کیا خلیج کے دوسرے ممالک، جن میں سعودی عرب، قطر، بحرین اور کویت بھی شامل ہیں، وہ بھی ہفتے کی چھٹیوں اور ورک آورز کے معاملے میں امارات کی پیروی کریں گے۔ بحرین کے سربراہ مملکت شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے بحرین کے مقام اوالی میں ایک کیتھولک چرچ کا افتتاح کیا ہے۔ یہ گرجا، جسے آر لیڈی آف عربیکا کیتھیڈرل کہا جاتا ہے، خلیج کا سب سے بڑا چرچ ہے۔ کل اسے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس چرچ کی محراب نما عمارت میں 2300 لوگ ایک ساتھ عبادت کر سکیں گے۔ یہ عمارت 9000 مربع میٹر کے رقبے میں بنائی گئی ہے۔ سلطنت عمان کے جنوبی شرقیہ گورنریٹ میں
ایک عمانی کو جنگلی درختوں کے کاٹنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے خلاف ملک کے ماحولیات سے متعلق قانون کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ سلطنت عمان کے گورنریٹ ظفار میں 8 غیر ملکیوں کو ایسی جگہ جہاں مچھلیاں پکڑنا منع ہے فشنگ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کی 4 ناؤ بھی ضبط کر لی گئی ہے۔ اگر آپ نے یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ اس بلیٹن میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔